میرے بندے تجھ سے پوچھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بارے میں میرے بندے تجھ سے پوچھیں ان کو بتلا، انی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ ایک عورت گئی اللہ کے نبی کے پاس، کہا اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا، اور اس سے پہلے قانون یہی تھا کہ جس کا شوہر اس کو ماں کہہ دے وہ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ عورت اللہ کے نبی کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھ کو ماں کہہ دیا، آپ نے فرمایا تو اس پر حرام۔ اللہ کے نبی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں کہاں جاؤں، اللہ کے نبی فرمانے لگے تجھ پر حرام، تو اس پر حرام۔ کہا اللہ کے نبی مجھ کو اب کون قبول کرے گا، میں کس کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں؟ کہا تو اس کے نکاح میں دوبارہ نہیں جا سکتی۔ اللہ کے نبی کچھ تو کیجئے، آپ نے فرمایا کچھ نہیں کر سکتا، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ فاستقم کما امرت، اللہ اپنے نبی کو بھی کہتا ہے ویسے سیدھا رہ جیسا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں، اور اگر تو نے کوئی ایسی بات کہہ دی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر تو نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو ہم نے نہیں کہی لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم تجھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر تیری شاہ رگ کاٹ کر رکھ دیں گے۔ میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ عورت روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، منتیں کرتی ہے، جواب نفی میں ملتا ہے نبی کی طرف سے۔ جب وہ دیکھتی ہے یہ دروازہ بند ہو گیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی ہے کہ اللہ تو بھی میری بات سن رہا ہے کہ نہیں۔ اللہ فوری اپنے نبی پر جبریل کو بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے اللہ کے نبی اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، آج سے اللہ نے اس قانون کو ختم کر دیا ہے اور دوسرا قانون نافذ کر دیا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ماں کہہ دے وہ اس پر حرام نہیں ہوگی، میں نے یہ قانون خولا کے لیے بدل دیا ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکار کر تو دیکھو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ ہم تو انسان ہیں، اللہ حیوانوں کی بھی سنتا ہے۔ یہ کتیا کس دربار پر جاتی ہے اولاد لینے کے لیے؟ 12 بچے ہوتے ہیں، 12 بچے، کس اولاد کس قبر پر جا کر نظر و نیاز دیتی ہے، وسیلہ مانگتی ہے، کس کے پاس جاتی ہے؟ اللہ جانوروں کو بھی دیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہ ہوتی تھی، لوگ تنگ پڑ گئے۔ سلیمان علیہ السلام انسانوں کو، جنوں کو، اپنے لشکر کو لے کر باہر نکلے، چلو صلاۃ استسقاء پڑھتے ہیں۔ میدان میں اکٹھے ہو کر گڑ گڑاتے ہیں، اپنی چادر کو بدلتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری حالت کو بھی بدل دے، قحط ختم کر دے، آسمان سے بارش برسا دے۔ ابھی ہی راستے میں ہی ہیں، اپنے لشکر کو لے کر جا رہے ہیں، سامنے دیکھا ایک ننھی سی چیونٹی، جن چیونٹیوں کو ہم اپنے قدموں تلے پتہ نہیں دن میں کتنی مرتبہ مسل ڈالتے ہیں، اپنی پیٹھ کے بل زمین پر لیٹی ہوئی اور اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں آسمان کی طرف بلند کر کے کہتی ہے اے اللہ نحن خلق من خلقک، اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اللہ اگر تو ہمیں پانی نہ دے گا ہم کس کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے؟ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی دعا سنی، اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے واپس پلٹ چلو۔ کہا کیوں؟ ہم تو مانگنے جا رہے تھے، دعا کرنے جا رہے تھے، صلاۃ استسقاء ادا کرنے جا رہے تھے، واپس کیوں چلیں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے چونٹی کی بات سن لی ہے، دعا قبول کر لی ہے، آسمان سے بارش برسانے کا فیصلہ کر دیا۔
تیری سنتا نہیں، پیروں کی موڑتا نہیں، گھوڑے کے سامنے ہاتھ باندھ کر ہم کھڑے ہوتے ہیں، شیعوں کی دلدل کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کے نیچے سے اپنے بیٹوں کو گزارتے ہیں، ہماری تیرے آگے، تیری اس کے آگے، ہماری سنتا نہیں، تیری موڑتا نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے بدبختو، میں تو اپنے دروازے کو جانوروں کے لیے کھلا رکھتا ہوں، تم جانوروں سے افضل ہو، تم میرے نبی کی امت ہو، اشرف المخلوقات ہو، میرے دروازے کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ فرق واضح کرتا ہے قرآن میں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اللہ کہتا ہے میں ایک مثال بیان کرتا ہوں، اس کو سنو تو صحیح۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ہے کوئی نبی جو مکھی پیدا کر دکھائے؟ ہے کوئی ولی جو مکھی پیدا کر دکھائے؟ ہمارے پاکستان میں دولِ شاہ کا دربار ہے، لوگ اولاد لینے کے لیے اس کے ہاں جاتے ہیں اور وہ اولاد سے نوازتا ہے، چھوٹا سا سر اس کا ہوتا ہے، دولِ شاہ کا چوہا جس کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اولاد بیٹا 2-3 کلو کا دینا دور کی بات ہے، ان کو کہو ایک حقیر سی مخلوق مکھی ہے، اس کو پیدا کر کے دکھاؤ۔ کوئی ہے پیر جو یہ کہے میں مکھی پیدا کر سکتا ہوں؟ مکھی پیدا کرنا دور کی بات ہے، آئیے مکھی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ڈاکٹر ہیں، سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، میڈیکل بہت ترقی کر گیا ہے، آپریشن ہوتے ہیں، ان کو کہو مکھی کی ویسی ٹانگ بناؤ جیسی میرے رب نے بنائی، اس کے اندر ویسے ٹشو رکھ دو جیسے میرے رب نے رکھے۔ کوئی ہے جو مکھی کی ویسی ٹانگ بنا سکے؟ حادثات ہوتے ہیں، لوگوں کی ٹانگیں کٹتی ہیں، کس چیز کی ٹانگ بنتی ہے؟ سیدھی کھڑی ہے، نہ مڑ سکے نہ بیٹھ سکے، بس چل رہا ہے، اس بیساکھی کو اپنے لیے سہارا بنا کر چل رہا ہے، ویسی ٹانگ بن نہیں سکتی کیونکہ یہ قدرت میرے رب کی ہے اور یہ کسی کی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے مکھی بنانا دور کی بات ہے، مکھی اس کے کھانے سے کوئی چیز اڑا کے لے جاتی ہے۔ اس پیر کو کہو جو تمہاری قسمت بدلتا ہے، تمہاری ہری کر دیتا ہے سوکھی، تمہارے تقدیر کا مالک ہے، اس کو کہو وہ مکھی جو کھانا اٹھا کر تیرے دسترخوان سے لے گئی ہے، تو کرنے والا ہے، تو بھرنے والا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، پہنچا ہوا بزرگ ہے، مکھی سے کھانا چھین کر واپس دسترخوان پر لا کر دکھا۔ پھر اللہ ایک اور چیلنج کرتا ہے کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اکیلا عبد القادر جیلانی اکیلا یہ کام کرے، نظر و نیاز نہیں دی، 11ویں کا ختم نہیں دیا، بیٹے کی بارات جا رہی تھی، کشتی میں لوگ سوار تھے، عبد القادر جیلانی نے پوری کی پوری کشتی ڈبو دی۔ عورت توبہ کرتی ہے، 12 سال کے بعد پوری کی پوری کشتی انسانوں کے ساتھ زندہ نکل کر باہر آ جاتی ہے۔ وہ انسان تھے یا مگرمچھ کی اولاد تھے جو پانی میں زندہ رہے؟ انسان تو 5 منٹ بھی پانی میں رہ کر زندہ نہیں رہ سکتا، پانی اس کے جسم میں داخل ہوا اور سانس آنے والا تعلق ٹوٹ گیا، یہ 12 سال تک پانی میں پڑے رہے، یہ انسان تھے یا مگرمچھ تھے؟ اللہ کہتا ہے اکیلا عبد القادر کو یہ چیلنج نہیں، 11ویں دیا کرتی تھی، بیٹا مر گیا، عبد القادر جیلانی کے پاس گئی، پیرانے پیر تیرے نام کی نظر و نیاز دیتی تھی، میرا بیٹا بھی مر گیا، فائدہ کیا ہوا؟ کہا اچھا تیرا بیٹا بھی مر گیا؟ کہا ہاں میرا بھی مر گیا۔ آسمان پر نگاہ ڈالی، جب ملک الموت کو روحوں کی تھیلی لے جاتے ہوئے دیکھا، وہیں سے بیٹھے بیٹھے چھین لی، نہ جہاز پر چڑھنے کی ضرورت، نہ سیارے میں بیٹھنے کی ضرورت، زمین پر بیٹھے ہی بیٹھے آسمان پر جانے والے فرشتے سے روحوں کی تھیلی چھین لی، سب روحوں کو آزاد کر دیا، سب زندہ ہو گئے۔ اور یہ مولوی کہاں بیان کرتے ہیں؟ منبر رسول پر بیٹھ کر۔ یہ کہانیاں جو گھڑ لی گئی ہیں